السلام علیکم محترم ناظرین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم دروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین کے سبق نمبر 9 الدرس التاسع اسماء ظرف ترکیب اضافی اسم کی اضافہ ضمیر کی طرف، اس سبق کے تعلق سے انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں گے۔ محترم ناظرین، اس بات کو آپ مد نظر رکھیے کہ عربی میں اسماء ظرف کے معنی ہوتے ہیں جگہ یا وقت۔ اسماء ظرف کے معنی ہوتے ہیں جگہ، جس کو ہم سمت بھی کہہ سکتے ہیں۔ سمت 4 ہے اور یہ چاروں زیر دیتی ہے، جیسے امامہ اس کے معنی ہوتے ہیں سامنے، خلفہ کے معنی ہوں گے پیچھے، تحتا کے معنی ہوتے ہیں نیچے، فوقا اور فوقا کے معنی ہوتے ہیں اوپر۔ اب اس کو کیسا استعمال کریں گے آپ؟ مدرستی، یہ آیا تو میرا ہوتا ہے، میرا مدرسہ امام المسجدی، مسجد کے سامنے ہے، تو یہ امامہ کیا کریں گے؟ مسجد پہ جب لگے گا تو مسجد کے آخر کو زیر کرے گا، زیر دے دے گا، تو ہوگا مدرستی امام المسجدی، میرا مدرسہ مسجد کے سامنے ہے۔ اسی طریقے سے بیتی بولے تو میرا گھر، خلف المدرستی، میرا گھر مدرسے کے پیچھے ہے، میرا مدرسہ مسجد کے سامنے ہے اور میرا گھر مدرسے کے پیچھے ہے۔ پھر اسی طریقے سے الحذاء تحت السریری، کہ جوتا پلنگ کے نیچے ہے، تو یہ تحت، یہ چاروں حرف جس پر آتے ہیں اس کے پیش کو زیر کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے الفرشات فوق السریری، ٹوتھ برش پلنگ کے اوپر ہے۔ اب یہاں پر ہم کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ ھذا قمیص احمد، یہ احمد کا قمیص ہے۔ اب ہمارے پاس گھڑی احمد کا نام نہیں لیں گے، نام ایک مرتبہ آئے گا اور پھر جو بھی چیز احمد سے تعلق رکھیں گے تو ہم اس کا کہیں گے۔ جیسے یہ احمد کا قمیص ہے، وذالک حذاؤہ، اور وہ اس کا جوتا ہے، اور وہ اس کا جوتا ہے۔ تو یہ ہو جو آ رہا ہے وہ کس کے حساب سے آ رہا ہے؟ احمد کے حساب سے آ رہا ہے۔ یہ احمد کا قمیص ہے اور وہ اس کا جوتا ہے، اس کا بولے تو کس کا؟ احمد کا۔ تو احمد کے حساب سے ہم کو ضمیر دینا ہے تو ہو دینا پڑے گی۔ اسی طریقے سے ھذا سریر فاطمہ، یہ فاطمہ کا پلنگ ہے، یہ فاطمہ کا پلنگ ہے اور وہ اس کا کب ہے۔ تب فاطمہ کے حساب سے اس کا کہنا ہے تو آپ کو ہا دینا پڑے گا، اور احمد کے حساب سے اس کا بولنا ہے تو اس کو ہو دینا پڑے گا۔ تو ہو بولے تو اس کا، حذاؤہ اس کا جوتا، لیکن ہو میں کون آتا ہے؟ مرد یعنی احمد، اور کوبوہا بولے تو اس کا کب، یہ اس کا کس کے حساب سے آتا ہے؟ مؤنث سے، کیونکہ یہاں مؤنث فاطمہ ہے تو فاطمہ کے حساب سے ہا دینا پڑے گا اور احمد کے حساب سے ہو دینا پڑے گا۔ تو آج ہمارا اسی پہ سبق ہے، انشاءاللہ ہم سبق کو اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلا جملہ ہے ثلاجۃ، ثلاجۃ کے معنی ہوتے ہیں فریج، مروحۃ کے معنی ہوتے ہیں پنکھا، کوبن کے معنی ہوتے ہیں کپ، سریر کے معنی ہوتے ہیں پلنگ، فرشات الاسنان ٹوتھ برش، قمیص، حذاء جوتا، امامہ سامنے، خلفہ پیچھے، تحتا نیچے، فوقا اوپر۔ یہ 4 میں نے آپ کے سامنے لکھ چکا ہوں، اس کو آپ یاد رکھ لیجیے گا۔ اب ثلاجۃ فریج، مروحۃ پنکھا، کوبن کپ، سریر پلنگ، فرشات الاسنان ٹوتھ برش، قمیص، حذاء جوتا۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ھذا قمیص احمد، یہ احمد کا قمیص ہے۔ ھذا یہ، قمیص احمد کا، یہ احمد کا قمیص ہے۔ وذالک حذاؤہ، اور وہ اس کا جوتا ہے۔ اب چونکہ احمد کے حساب سے اس کا کہنا ہے اس لیے ہم نے یہاں ہو لے کر آئے۔ ھذا قمیص احمد، یہ احمد کا قمیص ہے۔ وذالک حذاؤہ، اور وہ اس کا جوتا ہے۔ تو یہ ہو اشارہ کر رہا ہے کس کی طرف؟ احمد کی طرف۔ اسی طریقے سے ھذہ ثلاجۃ احمد، یہ احمد کا فریج ہے۔
وَتِلْكَ مِرْوَحَتُهُ، اور وہ اس کا پنکھا ہے، وہ اس کا پنکھا ہے۔ تو یہ ہو کس کی طرف جا رہا ہے؟ احمد کی طرف۔ ہم کو احمد کے حساب سے اس کا کہنا ہے تو ہم کو آخر میں ہو دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے ھذا سریر فاطمہ، یہ فاطمہ کا پلنگ ہے۔ وذالک کوبھا، اور وہ اس کا کب ہے۔ اب ہم کو فاطمہ کے حساب سے اس کا کہنا تھا تو ہم کو ہا دینا پڑا۔ اگر ہم ہو دیں گے تو احمد کا ہو جائے گا، اور ہا دیں گے تو فاطمہ کا۔ اگر ہم کو احمد کے حساب سے اس کا کہنا ہے تو ہو دینا پڑے گا، اور فاطمہ کے حساب سے اس کا کہنا ہے تو ہا دینا پڑے گا۔ جیسے ہز انگلش میں میل کے لیے ہز آتا ہے اور فیمیل کے لیے ہر آتا ہے۔ اسی طریقے سے ھذہ مروحۃ فاطمہ، یہ فاطمہ کا پنکھا ہے۔ لفظی ترجمہ ہوگا یہ پنکھا ہے فاطمہ کا۔ وَتِلْكَ ثَلَّاجَتُهَا، اور وہ اس کا فریج ہے۔ اب چونکہ فاطمہ کا نام آیا اس لیے ہو نہیں دے سکتے، ہا دینا پڑے گا، اس لیے یہاں پر ہا آیا۔ وَتِلْكَ ثَلَّاجَتُهَا، اور وہ اس کا فریج ہے۔ ثَلَّاجَةُ أَحْمَدَ كَبِيرَةٌ، احمد کا فریج بڑا ہے۔ وَثَلَّاجَةُ فاطمة صغيرة، اور فاطمہ کا فریج چھوٹا ہے۔ ھذہ الثلاجۃ امام الباب، میں نے آپ کو پہلے ہی اس کو ڈکٹیٹ کر دیا، بتا دیا کہ امامہ یہ چاروں میں سے جو بھی حرف آئیں گے یہ جس پر آئیں گے اس کے آخر کو زیر کریں گے۔ دیکھیں یہاں امامہ مسجد کے حساب سے آیا تو مسجد کے آخر میں زیر آیا، لیکن یہاں پر امامہ باب کے حساب سے آ رہا ہے تو باب کے آخر میں زیر آئے گا۔ باب کہتے ہیں دروازے کو۔ ھذہ الثلاجۃ امام الباب، یہ فریج دروازے کے سامنے ہے۔ وَتِلْكَ الْمِرْوَحَةُ خَلْفَ السَّرِيرِ، اور وہ پنکھا پلنگ کے پیچھے ہے۔ تو خلفہ نے بھی کیا کیا؟ السریر تھا، یہ راہ پہ سریر کے آخر راہ پہ پیش تھا، لیکن خلفہ کی وجہ سے زیر ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے اس کا ترجمہ ہوگا کہ ھذہ الثلاجۃ امام الباب، یہ فریج دروازے کے سامنے ہے۔ وَتِلْكَ الْمِرْوَحَةُ خَلْفَ السَّرِيرِ، اور وہ پنکھا پلنگ کے پیچھے ہے۔ پھر اگلا ہمارا ہوگا حذاء احمد تحت السریر، احمد کا جوتا پلنگ کے نیچے ہے۔ حذا کہتے ہیں جوتے کو، حذاء جوتا، احمد کا جوتا تحت السریر پلنگ کے نیچے ہے۔ کوبو فاطمہ، کوب کہتے ہیں کپ کو، اور فاطمہ بولے تو فاطمہ کا، تو کوبو فاطمہ، فاطمہ کا کپ فوق السریر پلنگ کے اوپر ہے۔ فی بیت احمد، احمد کے گھر میں، ثلاجۃ و مروحۃ و سریر، فی بیت احمد، احمد کے گھر میں، ثلاجۃ فریج ہے، و مروحۃ اور پنکھا ہے، و سریر اور پلنگ ہے۔ احمد کے گھر میں فریج ہے اور پنکھا ہے اور پلنگ ہے۔ ھذہ فرشاۃ الاسنان، یہ دانتوں کا برش ہے، یہ دانتوں کا برش ہے۔ اب ہم گفتگو لے لیں گے۔ گفتگو میں ہے ما ھذا، ما ھذا یہ کیا ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں ھذا قمیص، یہ قمیص ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے؟ ھذا قمیص، یہ قمیص ہے۔ لمن ھذا القمیص، اب کسی بھی چیز کے تعلق سے جب آپ پوچھیں گے تو دوسرا سوال ہوگا یہ کیا ہے؟ تو یہ قمیص ہے۔ اب قمیص تو ہے لیکن کس کا ہے؟ یہ دوسرا سوال آئے گا، تو اس کے لیے کہیں گے لمن ھذا القمیص، یہ قمیص کس کا ہے؟ ھذا قمیص احمد، یہ احمد کا قمیص ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے؟ ھذہ ثلاجۃ، یہ فریج ہے۔ لمن ھذہ الثلاجۃ، یہ فریج کس کا ہے؟ ھذہ ثلاجۃ احمد، یہ احمد کا فریج ہے۔ حل ھذا کوب، کیا یہ کپ ہے؟ نعم ھذا کوب، ہاں یہ کپ ہے۔ حل ھذا کوبک، کیا یہ تمہارا کپ ہے؟ کا میں ہو جائے گا آپ کا، کیا یہ آپ کا کپ ہے؟ لا ھذا کوب محمد، نہیں یہ محمد کا کپ ہے۔ ماذا علی السریر، پلنگ پر کیا ہے؟ علی السریر فرشاۃ الاسنان، پلنگ پر دانتوں کا برش ہے۔ ماذا تحت السریر، پلنگ کے نیچے کیا ہے؟ تحت السریر حذاء، پلنگ کے نیچے جوتا ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے؟ ھذہ مروحۃ، یہ پنکھا ہے۔ لمن ھذہ المروحۃ، یہ پنکھا کس کا ہے؟ اب اس کے جواب کئی ہو سکتے ہیں۔ ھذہ مروحۃ فاطمہ، یہ فاطمہ کا پنکھا ہے، یا پھر ھذہ مروحتی، یہ میرا پنکھا ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے؟ ھذہ فرشاۃ الاسنان، یہ دانتوں کا برش ہے۔ لمن ھذہ الفرشاۃ، یہ برش کس کا ہے؟ ھذہ الفرشاۃ، یہ برش لفاطمہ، فاطمہ کا ہے۔ لاحمد، احمد کا ہے۔ لی میرا ہے۔ لکا آپ کا ہے۔ لہو اس آدمی کا ہے۔ لہا اس عورت کا ہے۔ یہاں پر ہمارا نواں سبق ختم ہوا جو بڑا آسان تھا۔
جو ترکیب اضافی پر بھی تھا اور اسم کی اضافہ ضمیر کی طرف اس کے تعلق سے تھا۔ انشاءاللہ کل جب ہم سوال جواب کریں گے تو اس کے مزید اردو کو کھولیں گے اور اس کے مزید تفصیلات اس کی بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی عربی زبان سیکھنے میں ان کے لیے آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔